بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یوں تو ہم سب لوگ جنت میں ضرور جانا چاہتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہی جنت کی اصل نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنت کی ایسی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے ہوں، اور جنت کو لے کر آپ کے دل میں جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ ناظرین، اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، صرف سر کے بال، بھویں اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ہی ناک سنکیں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی، اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہوں گے، یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو چکی ہے۔ جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی اور نہ تھکاوٹ ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا، اور 72 بیویاں دی جائیں گی۔ سب سے ادنا جنتی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ناظرین، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ناظرین، جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کوئی کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔
سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ خلیفہ عبد الملک نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو صرف دنیا کا مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان نے حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا ایک اچھا سبق دے دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اگلی بار، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔